سندھ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ خیرپور، گادو، سانگھڑ اور قندکوٹ سمیت متعدد علاقوں میں اب بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ مچھر جھیل پر بھی دباؤ بڑھنے لگا، پانی کی سطح 122 فیٹ سے بلند، دروازے ٹوٹنے کا خطرہ۔ انتظامیہ نے 24 سے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ عوام سے بند پر نہ جانے کی درخواست، پشتے مضبوط کیے جانے لگے۔ جھیل پر کوئی کٹ نہ لگانے کا فیصلہ۔ سانگھڑ میں سیم نالا ابل پڑا، خیرپور جانے والی سڑک زیریاب۔ ٹنڈوالا یار کے متعدد دیہات میں اب بھی 3 فیٹ تک پانی موجود۔ مکینوں نے سڑک پر خیمے لگا لیے۔ جام شروع کے قریب دریائے سندھ میں نقل مکانی کرنے والوں کی کشتی الٹنے سے 4 خواتین اور بچہ جاں بحق، 10 افراد کو بچا لیا گیا۔ سیلاب متاثرین پر ایک کے بعد دوسری آفت، منہ زور سیلابی ریلوں سے بچ جانے والوں پر بیماریوں کا حملہ۔ خیرپور میں 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو سے 4 بچے جاں بحق، 3 دن میں اموات 10 ہو گئیں، 250 بچے اسپتالوں میں زیر علاج۔ سندھ میں 1 جولائی سے اب تک مختلف بیماریوں میں مبتلا 5,64,000 مریض رپورٹ۔ کراچی کے علاقے سچل کے سرکاری کیمپ میں بیماریاں پھوٹ پڑی، پیٹ کے مرض میں مبتلا بچی کو طبیعت بگڑنے پر موٹر سائیکل پر اسپتال لے جایا گیا۔ ڈان نیوز کی نشاندہی پر ایڈمنسٹریٹر کا امدادی کیمپ کا دورہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی 6 سیلاب متاثرین بیماریوں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ ڈائریا اور جلدی بیماریوں سے 5,300 سے زائد افراد متاثر۔ جنوبی پنجاب میں 1,40,000 افراد میں سانس، ڈائریا اور جلدی بیماریاں پھیل گئیں۔ صوبہ سندھ میں سیلاب کا پانی نکالنے کی کوششیں، متاثرین سیلاب کو 2 وقت کی روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کی کوششیں۔ صوبے بھر میں 14 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا۔ سرکاری کیمپس میں 6 لاکھ سے زائد بے گھر افراد پناہ لینے پر مجبور۔ ریسکیو اور ریلیف کے بعد وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر بحالی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے حکومت کی حکمت عملی بتا دی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ اور سہیل انور سیال کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں سیلابی صورتحال برقرار، بیشتر علاقے پر پانی کا راج۔ پولیس اسٹیشن اور سرکاری دفاتر میں پانی موجود، شہر کا انفراسٹرکچر بہہ گیا، مکین جان خطرے میں ڈال کر نقل مکانی پر مجبور۔ کوئٹہ میں طوفانی بارشوں سے تباہ نواحی علاقے کلی پیر محمد بھی تباہی کی داستان سنانے لگے، سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے۔ 9 روز کے بعد بھی متاثرین کا حال پوچھنے کوئی نہیں آیا۔ سیلاب سے متاثرہ نوشہرہ اور چارسدہ میں متاثرین سیلاب کے کیمپ بند، بے گھروں کی مشکلات میں اضافہ۔ دونوں شہروں کے گلی محلوں میں کیچڑ کی کئی فیٹ تہ۔ متاثرین سیلاب کو گھر واپسی پر مشکلات کا سامنا، بے آسرا مکین حکومت پر برس پڑے۔ ہمارے گھروں میں اس طرح سب کچھ گرے، کسی کا چھت ہے، کسی کا دیوار ہے، کسی کا گیٹ نہیں ہے، کسی کا سامان ضائع ہو گئے۔ مہربانی کرو جی، کچھ کرو ہمارے غریبوں کے لیے۔ کچھ بھی نہیں ملا جی، 2-3 دن کے لیے جگہ ملا تھا جی، ادھر صرف کھانے پینے کا چیز ملتا تھا، چاول ملتا تھا، جوس ملتا تھا، بچوں کے لیے بسکٹ ملتا تھا جی۔ میں نے خود کیا جی، صفائی کر دے اور کچھ نہیں، یا کام کر دے گا یا صفائی کر دے گا جی۔ گلگت کے ذرا گزر کے گاؤں کو سیلاب اور بڑے پتھروں نے تباہ کر دیا، علاقے میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ چیف سیکرٹری نے دورہ کر کے گاؤں دوبارہ آباد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیلاب اور بارشوں سے تباہی کے بعد لاکھوں افراد کی امداد اور انفراسٹرکچر فعال کرنے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدرائی میں نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر فعال ہو گیا۔ پہلے اجلاس میں نقصانات کا جائزہ، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اور پی ٹی اے حکام کی بریفنگ۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے بڑے نقصان کا سامنا ہے، خوفناک سیلاب سے اموات بڑھ کر 1265 تک پہنچ گئی، موجودہ حالت کا کوئی تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور چیئرمین NDMA کی پریس کانفرنس، عالمی برادری سے فوری امداد کی اپیل کرتی۔ I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates and the international community to help Pakistan in this hour of need. Government of Pakistan, supported by all of its functionaries, will leave no stone unturned
to bring normalcy back at an earliest possible time. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے تمام فارمیشنز جہاں جہاں وہ اپنے اے آر میں موجود ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں اور تمام سینئر کمانڈرز اپنے علاقوں میں سیلاب سے متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل. چاروں صوبوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج پیش. بلوچستان میں متاثرین کی مدد کے دوران 6 فوجی افسران نے جان کی قربانی دی. فضائیہ نے 1500 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا. بحریہ کی ٹیم بھی متاثرین کی مدد میں مصروف. ترجمان پاک فوج میجر جنرل افتخار بابر کی بریفنگ. عوام کا اعتماد پاک فوج کا اثاثہ قرار دے دیا. ڈون ریلیف کے تحت بلوچستان کی تحصیل اوتھل میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم جاری. موزہ پھاٹی میں 16 گوٹھوں کے سیلاب زدگان کو دوسری مرتبہ خیمے، راشن کا سامان اور برتن ملے تو متاثرین سیلاب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. فرانس سے امدادی سامان کا طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا. وزیر صحت قادر پٹیل نے ایئرپورٹ پر امداد وصول کی. فرانس کے ڈاکٹرز اور ماہرین کی آمد. اب تک 30 غیر ملکی پروازیں امدادی سامان لے کر پہنچ گئیں. دفتر خارجہ کی تصدیق. وزارت داخلہ نے سیلاب زدہ علاقوں میں 15 غیر ملکی تنظیموں کی امدادی سرگرمیوں کی اجازت دے دی. برطانیہ کی 5، امریکہ کی 3، فرانس، جرمنی اور جاپان کی 2 NGOs شامل. ترکی کی ایک تنظیم بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک رہی. سربراہ تحریک انصاف عمران خان کا رجحان میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. مکینوں کی بھرپور مدد اور متاثرہ علاقے کی بحالی کا وعدہ کر لیا. سیلاب سے بچاؤ کے لیے علاقے میں 2 ڈیمز بنانے کی تجویز بھی دے دی. جو ہماری انصاف کی جو تحریک ہے اگر اسی طرح آپ کرتے رہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ سب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. پی ڈی ایم آپ سب جو مرضی کر لو آپ جیت نہیں سکتے. شہباز شریف سن لو، پیچھے ہٹنے والا نہیں. جتنا ڈرانے دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی مقابلہ کروں گا. ایک کال دی تو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. عمران خان کا دوبارہ اسلام آباد مارچ کا اشارہ. فوری شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ. حکومت پر ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے کا الزام. تاریخی مہنگائی کو حکومت کی نااہلی قرار دے دیا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے آڈیو لیک پر تنقید مسترد کر دی. تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے غداری کے سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ. پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون کال کا مقصد اپنا پیسہ اپنے لوگوں پر خرچ کرنے کی تقریب قرار دے دیا. کال کی ریکارڈنگ لیک ہی کرنی تھی تو پہلے کر لیتے. IMF بورڈ میٹنگ کے روز کیوں کی گئی؟ سابق وزیر خزانہ کا سوال. مفتاح اسماعیل نے آڈیو لیک پر شوکت ترین کی وضاحت جھوٹ قرار دے دیا. پاکستان کی چھٹی کروا رہے تھے. سوچا بھی کیسے کہ IMF کو معاہدہ روکنے کے لیے خط لکھا جائے. جن کی بیگمات انگوٹھیاں لے لیں، زیور لے لیں، وہ کیا سبق دیں گے؟ آزادی کی بات کرنے والے خود غلامی سے نہیں نکلے. وفاقی وزیر خزانہ کا جوابی وار. حکومت کی IMF کو 500 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی یقین دہانی. پیٹرولیم مصنوعات پر 17% جنرل سیلز ٹیکس لگے گا. مشروبات، سافٹ انرجی ڈرنکس پر 60 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے. جائیداد پر ایڈوانس انکم ٹیکس بھی لگے گا. آٹے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. کراچی کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور. 20 کلو آٹے کا تھیلا 2140 روپے میں دستیاب. پہلی بار آٹا 107 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیس میں 9 لیگی رہنماؤں کی 14 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور. لاہور کی سیشن عدالت نے پولیس کو لیگی رہنماؤں کو گرفتار کرنے سے روک دیا. پولیس سے آئندہ سماعت تک ریکارڈ طلب. عمران خان نے ریاست کو توڑنے کی کوشش کی. رانا مشہور کا الزام.